السلام علیکم یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے، عقیدہ ہمیں ہر شے سے عزیز ہے، قوم تیار رہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا ہے کہ عقیدہ ہر شے سے عزیز ہے، قوم تیار رہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا ہے کہ عقیدہ ہر شے سے عزیز ہے، قوم تیار رہے۔ ناظرین، آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مزید واضح کیا ہے کہ عقائد پر حملوں کا سلسلہ نہ رکا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا ہے کہ عقائد پر حملوں کا سلسلہ نہ رکا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا، جس دو قومی نظریے کو بھارت خلیج بنگال میں ڈبو نہ سکا، وطن عزیز میں موجود بعض قوتیں اس نظریے کو اپنے ہاتھوں غرق کرنا چاہتی ہیں۔ آقائے موسوی نے کہا، قومی سلامتی کے ضامن ادارے پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے کی مکروہ کوششیں روکے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ حکومت انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلسل بلیک میل ہو رہی ہے۔ انتہا پسندوں سے امن کی بھیک مانگنے کا سلسلہ ترک کیا جائے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ پاکستان میں امن، استحکام اور ترقی چاہتے ہیں۔ آقائے موسوی نے کہا، خود کو لہو لہان کروا کے پراکسی جنگوں کی سازشیں ناکام بنائیں، کسی بیرونی ملک کے پٹھو نہیں۔ انہوں نے کہا، غریب ضرور ہیں لیکن سودا باز نہیں، دین و وطن کی خاطر زمین پر بیٹھنا قبول کیا۔ آقائے موسوی نے کہا، حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں، ایام ولادت و شہادت پر چھٹی دی جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا، خواتین کو مثالی خواتین بنانا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر پر پابندیوں کی بجائے ان کی فکر کو عام کرنا ہوگا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا، پنجتن پاک کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں۔ انہوں نے کہا، موجودہ حکومت کے دور کے اقدامات اور احکامات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب کوئی فرقہ ہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 227 کے تحت قرآن و سنت کی تعبیر وہی ہوگی جو ہر فرقے کے نزدیک معتبر ہو۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یہ واضح کیا کہ آئینی ضمانت کو بلڈوز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں فیملی لاز بل پاس کیا گیا۔ انہوں نے کہا، دشمنان زہرا سلام اللہ علیہا سے برات ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن پاکستان میں اسے بین کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے، صرف ایک مخصوص گروہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بعد از خدا بزرگ ترین ہستیوں پنجتن پاک کے ایام بھی سرکاری طور پر منائے جائیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی طاقت کے سامنے نہ جھکنا کربلا والوں سے سیکھا ہے۔ آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں، آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے، عقیدہ ہر شے سے عزیز ہے، قوم تیار رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عقائد پر حملوں کا سلسلہ نہ رکا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میزان حق و صداقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم درس مشن ولاء و عزا پر گامزن رہیں گے۔ یکساں نصاب کے نام پر قرآن و سنت کے برعکس مخصوص فرقہ وارانہ و متعصبانہ نصاب کو زبردستی مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مجالس اعضائے فاطمیہ اور جمعہ اجتماعات میں قرارداد منظور۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے جامع مسجد و امام بارگاہ قصر خدیجہ الکبریٰ ترلائی کلاں میں مرکزی جمعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کی کہ معیار و میزان حق و صداقت اور مرکز دین و شریعت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ سیرت کے عظیم درس کے مطابق مشن ولاء و عزا پر کاربند رہیں گے، پرچم حسینیت کو ہمیشہ سربلند رکھیں گے اور اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے باور کرایا کہ وطن عزیز پاکستان کسی فرقہ نہیں بلکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور آئین پاکستان کے مطابق تمام مسالک و مکاتب یکساں حقوق کے حامل ہیں، لہٰذا قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پاکیزہ بصیرت افروز اور محب وطن قیادت میں اپنے آئینی حقوق کے حصول اور دفاع کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ خاتون جنت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنے حقوق پر نہ کوئی سمجھوتا کریں گے اور نہ ہی کبھی کسی ظالم کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اس موقع پر ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی جس میں وطن عزیز پاکستان کو نظریہ اساسی سے ہٹانے کی تمام سازشوں کی بھرپور مذمت
مذمت کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ ملک میں یکساں نصاب کے نام پر قرآن و سنت اور تاریخ اسلام کے برعکس مخصوص فرقہ وارانہ و متعصبانہ نصاب کو پوری قوم پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیملی لاز میں ترمیم کے متنازعہ بل کو اجلت اور بلا مشاورت منظور کروا کے فقہ جعفریہ کے پیروکاروں پر ان کی فقہ کے خلاف قانون مسلط کر دیا گیا ہے۔ نیز کبھی عزاداری پر ناروا پابندیوں کے ذریعے مذہبی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور چار دیواری کے اندر مجالس اعضاء اور کبھی جلوسوں میں بے جا رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ مساجد و امام بارگاہوں کے قیام کی اجازت کا عمل انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے اور لوگ اپنی جائے عبادت کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر لگاتے رہ جاتے ہیں، جو مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے۔ قرارداد میں ان تمام متعصبانہ اور عین شکن اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت کو متنبہ کیا گیا کہ وہ دہشت گردی اور شدت پسندی، اقتصادی بحران، مہنگائی اور بے روزگاری سمیت گوناگوں مسائل میں گھرے ہوئے ملک کو مصائب و آلام کے گرداب سے نکالنے کے بجائے نئے مسائل کو جنم دینے کی کوششیں بند کریں اور ملک میں بسنے والے تمام مکاتب فکر کے حقوق کی یکساں طور پر ادائیگی کو یقینی بنائے۔ جامع مسجد قصر ابو طالب مغل آباد میں جمعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محسن علی حمدانی نے سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سید نصیر حسین سبزواری نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کرائی، جس میں ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے رجحانات اور دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے سدباب کے لیے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم قرار دیے جانے کے باوجود بہت سی جماعتیں کہیں پرانے اور کہیں نام بدل کر نہ صرف آزادانہ کام کر رہی ہیں بلکہ سرے عام تکفیری پروپیگنڈے اور تشدد و اشتعال انگیزی میں مصروف ہیں۔ یہی کالعدم جماعتیں ملک دشمن بیرونی ایجنسیوں کے سہولت کار کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں، لہٰذا ان کے صرف نام نہیں بلکہ کام پر بھی عملی پابندی عائد کی جائے اور بے گناہ ہم وطنوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ قرارداد میں نظریہ پاکستان اور قومی یکجہتی کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں مذہب، فرقہ و مسلک اور زبان سمیت کسی بھی قسم کی عصبیت کی بنیاد پر قائم جماعتوں پر انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے پر پابندی عائد کی جائے، جیسا کہ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی گزشتہ 4 اشروں سے متنبہ کر رہے ہیں کہ عصبیتی بنیادوں پر انتخابی سیاست میں حصہ لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جامع مسجد جعفریہ آئی 9، جامع مسجد قصر ابو طالب، دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشدی، جامع مسجد اہل بیت واکینٹ، جامع مسجد قصر امام موسیٰ کاظم میں علماء کرام نے خطبات جمعہ میں اسوہ خاتون جنت کو اجاگر کیا۔ مولانا سید نجم عباس غضنفر نے مرکزی مسجد و امام بارگاہ چھپڑاڑ سیالکوٹ میں جمعہ اجتماع سے خطاب کیا۔ ملک بھر میں جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پردرد شہادت کے حوالے سے شہر شہر مجالس عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتبہ تشیع کے اعلان کے مطابق دختر رسول ثقلین زوجہ امیر المومنین مادر حسنین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلہ میں ایام عزائے فاطمیہ کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ جڑواں شہروں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک بھر کے مختلف عزاخانوں، امام بارگاہوں اور حسینیات میں مجالس عزا منعقد ہوئیں، جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء واعظین نے سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر روشنی ڈالی۔ انجمن فیض پنجتن کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین الاعضاء میں مجلس فاطمیہ سے TNFJ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ انجمن غلامان حیدر قرار کے زیر اہتمام امام بارگاہ اہل بیت گدوال میں مجلس اعزاء سے علامہ سید حسین مقدسی نے خطاب کیا۔ قصر ابو طالب مغل آباد میں عشرہ عزائے فاطمیہ کی مجلس سے علامہ سید محسن علی حمدانی نے خطاب کیا۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں مجلس سے مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کیا۔ نمائندہ والاسر نیوز فیصل آباد ذیشان دربٹی کے مطابق بسلسلہ ایام عزائے فاطمیہ چک دروڑ امام بارگاہ عزاخانہ شبیر فیصل آباد میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس عزا سے ذاکر فدا حسین جعفری، ذاکر باقر حسین باقی اور علی حسین سپرا نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس ماتمداری برپا کی گئی۔ عمران عارف نمائندہ والاسر نیوز ضلع نارووال سالانہ مجلس عزا و ماتمداری مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرا نارووال میں سید احتشام حیدر شمسی کربلائی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑہ، ذاکر سید ذریت عمران شرازی، ذاکر کامران عباس BA نے خطاب کیا۔ مقامی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ خواجہ بشارت علی جعفری و پسران کے زیر اہتمام ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ باغ آزاد کشمیر میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے مولانا ملک جلال حیدر الحیدری، علامہ اقبال ساجدی، سید عمران سبزواری، سید مدثر ریاض کاظمی، ذاکر سید تجمل حسین کاظمی نے خطاب کیا، جبکہ مرکزی ماتمی دستہ اسیران شام باغ، ماتمی سنگت کاروان عباس، ماتمی سنگت شریکت الحسین، ماتمی سنگت باب الحوائج نے پرساداری کی۔ انجمن دختران اسلام، ام البنین WF گرلز گائیڈ اور سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلہ میں مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے رئیسۃ الحفاظ سیدہ زینب الویہ، ڈاکٹر خانم زارا گل، ذاکرہ عین البتول مشہدی، ذاکرہ سائمہ نقوی، ذاکرہ نگت جعفری اور شذرا بتول نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری ہوئی۔ ام البنین WF گرلز گائیڈ اور سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام خواتین کا روایتی عشرہ مجالس بسلسلہ ایام عزائے فاطمیہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
جس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ام البنین WF کے زیر اہتمام جامعۃ المرتضیٰ G94 میں عشرہ مجالس بحوالہ ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ، خانم قمر زہرا فاضلہ قم، پروفیسر تحسین کبریٰ، لواء زینب کاظمی، آپا سیدہ حسین، میمونہ رباب کاظمی، خطیبہ کرن علی عابدی اور ڈاکٹر فضانہ نقوی سمیت نامور ذاکرات خطاب کر رہی ہیں۔ مجالس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین شریک ہو کر بارگاہ رسالت و ولایت میں پرسہ پیش کر رہی ہیں۔ اس دوران رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم جامعۃ المرتضیٰ کی امام بارگاہ روحانی حوالے سے بھی منفرد مقام اور شہرت کی حامل ہے، جہاں موجود ذریح امام علی رضا علیہ السلام دوران مجلس عزا معجزاتی طور پر ظاہر ہونے والے پاکیزہ قدموں کے نشانات کو سموئے ہوئے ہے۔ اسی طرح بارگاہ میں موجود مقام باب فضا، کنیز رسول و علی و بطول، مجاورائے مخدرات عصمت و طہارت جناب فضا کے مزار سے اتر کر یہاں پہنچنے والے دروازے کے لیے مخصوص ہے۔ حبش کی شاہی کو چھوڑ کر خاندان رسالت، اہل بیت اطہار کی کنیزی پر فخر کرنے والی عظیم خاتون جناب فضا کے مزار کا یہ دروازہ قبولیت حاجات کے لیے مشہور اور مرجع خلائق ہے۔ جامعۃ المرتضیٰ میں ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس کا آغاز 23 جمادی الاول سے ہوا تھا، جو 3 جمادی الثانی تک جاری رہے گا، جبکہ اختتامی مجلس عزا میں تابوت جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برآمد ہوگا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔